وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. انگنت لاتعداد درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، 2 یا 3 دنوں تک عشرہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ذی الحج مہینے کی بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی ہے، جن میں سے ایک فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے. یہ 12 مہینوں کا نظام اسی وقت سے چل رہا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے، احترام والے بنائے ہیں. دور جاہلیت کے عرب جو تھے نا، وہ 50 سال تک چھوٹے چھوٹے معاملات پر ان کی لڑائیاں جو شروع ہو جاتی 50 سال تک وہ ختم نہیں ہوتی. لڑائی اور جنگ کی وجہ، سبب اور علت بھی بڑی نہیں ہوتی تھی. بس کسی نے کسی کو گالی دے دی، کسی کا جانور کسی کے کھیت اور فصل میں چلا گیا
تو اس پر ان کی لڑائیاں جو شروع ہوتی تو اتنی مدت تک ان کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی. بڑے جنگجو خون ریز فسادی لوگ تھے. کسی بھی معاشرے کی کوئی خرابی اس معاشرے کا حصہ بن چکی تھی. لیکن اس کے باوجود جب بھی وہ 4 مہینے حرمت والے شروع ہوتے تو وہ اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے. پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، عمرہ کرنے کے لیے آتے، تو عرب کے لوگ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کو قتل تک کر دیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ 4 مہینے حرمت والے آ جاتے تو وہ قتل نہیں کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے، خرابی نہیں کرتے تھے. ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے اللہ نے حرمت والے، احترام والے بنائے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ مہینہ جو اب چل رہا ہے، آج جس کی چاند کی 27 تاریخ ہے، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد حج والا مہینہ جس کو ذی الحج کہتے ہیں، اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ. ثلاث متوالیات، 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگاتار ہیں. ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم. اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. چوتھا مہینہ رجب کا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحج مہینے کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، الحج اشہر معلومات، کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے 3 مہینے بتائے، اور وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج. یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ، اور یہ مہینہ جو اب اختتام پذیر ہے، اور پھر اس کے بعد جو حج کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حج کا مہینہ بھی قرار دیا ہے. اسلام کا ایک بہت بڑا رکن، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. عقیدہ توحید و رسالت کو ماننا یہ ایک رکن، نماز پڑھنا یہ دوسرا رکن، زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسرا رکن، رمضان کے روزے رکھنا یہ چوتھا رکن، اور جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو، حج بیت اللہ ادا کرنا یہ 5واں رکن ہے. یہ ایک عمارت ہے نا، مسجد کی ہے، گھر کی ہے، اس کے بنیادی 5 ارکان ہوتے ہیں، 4 دیواریں اور 5ویں چھت. ان میں سے ایک بھی اگر کم ہو تو عمارت نامکمل ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، وہ قابل رہائش نہیں ہوتی. تو اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 ارکان پر رکھی ہے. لیکن حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی آسانی دی ہے. فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج صرف اس پر فرض ہے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس وسائل ہو. وہ وسائل کیا ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی آنے تک سواری کے اخراجات اور جو کچھ اس دوران کھانا پینا ہے اس کے اخراجات اس کے پاس مکمل ہو، تو ایسے شخص پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی پر حج فرض ہو جائے یا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے بڑا نواز دیا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اور بقیہ اگر بار بار بھی کرتے ہیں تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا، فرض زندگی کے اندر ایک دفعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، لیکن آپ کے پاس وسائل بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر بھی تھے، اس کے باوجود آپ نے حج جو ہے وہ ایک ہی کیا ہے۔ بار بار کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابع الحج والعمرہ، لوگوں جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، جس کے حالات اچھے ہوں، وہ بار بار حج عمرہ کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے نفاق اور فقیری ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے فرمایا کہ لوہار کسی زنگ شدہ لوہے کو اپنی آگ والی بھٹی میں رکھے اور پھر اس کے بعد گرم کرنے کے بعد ہتھوڑا مارے تو لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے اور وہ لوہا زنگ سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ذی الحج کا مہینہ حرمت کا مہینہ بھی ہے اور یہ حج کا مہینہ بھی ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی قرآن پاک کے اندر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ والفجر، لوگوں مجھے وقت فجر کی قسم، ولیال عشر، اور فرمایا کہ ذی الحج مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم۔ اللہ کی بات تو بغیر قسم کے بھی بڑی معتبر ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر ہر اس پر ایمان رکھنے والے کو اعتبار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ ذی الحج مہینے کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کا شرف، ان کا مقام، ان کی عزت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کی، فرمایا کہ لوگوں ما من ایام العمل الصالح احب الیہ، فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے سال میں جو 360 یا کم و بیش دن بنائے ہیں نا، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا کوئی بھی ایک عمل پورے سال کے اندر کیا ہوا کوئی نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں وہ عمل بڑا محبوب ہے، پیارا ہے، پسندیدہ ہے اللہ کو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یہ ذہن سازی فرمائی کہ جب یہ 10 دن آ جائیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ 10 دن، یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے، اور یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کا سارا وقت ہی ویسے قیمتی ہے۔ من ضاع وقتہ فقد غش نفسہ،
روزے قیامت اللہ تعالی نے یہ جو ہمیں وقت دے کر دنیا میں بھیجا ہے نا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، اللہ ہماری عمر زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے بندے یہ عمر کہاں کھپا کے آیا، کہاں لگا کے آیا، کون کون سے اعمال کر کے آیا، پوچھا جائے گا۔ لا محالہ بندہ عدالت میں کھڑا ہو، کٹہرے میں کھڑا ہو، اور اس سے اس انداز کا سوال ہو کہ جس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو دنیا کی عدالت بھی اسے سزا دیتی ہے، اسے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ وہ اللہ احکم الحاکمین جبار و قہار کی عدالت ہوگی، اور اس عدالت میں پیش آنے والے جو سوال ہیں اللہ نے وہ سارے ہی پہلے بتلا دی کہ میرے بندوں کہیں غلطی میں نہ رہنا، غفلت میں نہ رہنا، لا علمی اور جہالت میں نہ رہنا۔ اس عدالت کے اندر پیش ہونے پر جو تم سے سوال ہونے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن نازل کر کے، یہ رسول اور نبی بھیج کر میں نے تمہیں پہلے بتلا دیے ہیں کہ وہاں یہ سوال ہو۔ اور پہلے اللہ نے کیوں بتلائے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان سوالوں کی تیاری کریں۔ اب عمرہ فیما افنا، ہمارے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یقینی بات ہے کہ من ضاع وقتہ فقد غش نفسہ، جس نے اپنے وقت کو، زندگی کو، عمر کو ضائع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو دھوکا دیا، اپنے آپ کو دھوکا دیا، اس لیے دھوکے میں نہیں رہا۔ یہ 50 60 70 سالہ زندگی آخرت کی زندگی کی کامیابی کی تمہید ہے، یہ کلید اور کنجی ہے کہ اس زندگی سے بھرپور ہم فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ درس دیا نا کہ ان 10 دنوں کا کیا ہوا عمل اللہ کو بڑا پیارا ہے، تو صحابہ کے ذہن میں ایک عمل تھا کہ وہ تو اللہ کو بڑا ہی پیارا عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ کہنے لگے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی ان 10 دنوں کے اندر کوئی بندہ اپنے گھر میں رہے، اپنے محلے اور علاقے اور وطن میں رہ کر کوئی بھی نیکی کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہے، بڑی محبوب اور پسندیدہ نیکی ہے۔ کیا اللہ کے نبی ایک بندہ مال خرچ کر کے، مال صرف کر کے میدان جہاد میں اتر گیا، جس کے نتیجے میں اس کو گھر بھی چھوڑنا پڑا، اہل و عیال، بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑے، اور حتیٰ کہ میدان جہاد میں لڑتے لڑتے اس نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے رسول ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس مجاہد کا یہ عمل دنیا کا کوئی عمل اس کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیا ان 10 دنوں کی نیکی جہاد سے بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے پھر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان 10 دنوں کی ہوئی نیکی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اللہ کو زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، پیاری ہے۔ لیکن فرمایا کہ ہاں، وہ مجاہد جو اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلا، اس کا مال بھی جہاد میں لگ گیا، اس کا گھوڑا بھی جہاد کے اندر قتل ہو گیا، اور وَقُتِلَ نَفْسُهُ، وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ مجاہد تو اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ لیکن جس کا مال نہیں کھپا، جس کا گھوڑا، جس کی سواری محفوظ رہی، جو خود میدان جہاد میں گیا لیکن غازی بن کے واپس آ گیا اور شہید نہیں ہو سکا، اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اندر جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا وہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔
اس لیے یہ آنے والے 10 دن ان کو غنیمت جاننا، ان کو ضائع نہیں کرنا، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ان ایام کے اندر کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا آپ عمل کریں، مال کے ذریعے آپ صدقہ کریں، ذکر و اذکار کریں، دعاؤں کی کثرت ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور ایک عمل مخصوص جو 10 ذی الحج کے لیے بتلایا گیا ہے، اور اس دن کا سب سے افضل ترین عمل جانور کے گلے پر چھری پھیر کر قربانی پیش کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک ایک ایسی انقلابی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، جس بندے کا بھی اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے نا، اللہ احکم الحاکمین اس انسان کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس کو برکتوں سے نواز دیتا ہے، گویا کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ پڑھنے والا کوئی مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک بات تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ یاد رکھنی ہے کہ دنیا کے اندر بھی کوئی بندہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ اس کو تمام لوگوں پر فضیلت عطا کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینہ سے وادی عثمان میں آئے، اور مکہ کا گورنر نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکہ کو چھوڑ کر پتہ چلا کہ حضرت عمر وادی عثمان میں آئے ہیں مکہ کے قریب، تو میں جاؤں ان سے ملاقات کر کے آؤں۔ وہ مکہ چھوڑ کر وادی عثمان میں چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ اے نافع، میں نے آپ کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، تو آپ مکہ کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو، یہ بتلاؤ کہ پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ کہنے لگے کہ مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نافع یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مکہ کا گورنر اللہ کے گھر بیت اللہ کی اندر لوگوں کو نماز پڑھانے پر کے لیے مصلی کا امام، آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو بنایا، اور وہ امام بھی قریشیوں کا، ہاشمیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو نماز پڑھائے گا ایک آزاد کردہ غلام؟ یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ سیدنا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس کو مکہ کا گورنر اس لیے بنایا ہے، اگرچہ وہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، اور سمجھے اس بات کو، عرب کے اس دور کے اندر غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس لیے تو جیسے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، جانور بکتے ہیں تو غلام بھی بکتے تھے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ایک جانور اور غلام کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اس قدر ڈیگریڈ ان کو تصور کیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہے، ان کے اندر فہم، ادراک اور شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو نافع نے مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، میں نے مکہ کا گورنر اس لیے بنایا ہے انہو قارئ القرآن عالم بالکتاب، فرمایا کہ وہ قرآن پاک کا قاری اور عالم ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا آزاد کردہ غلام ہے. بظاہر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں ہے، لیکن یہ مقام اللہ نے اس کو کیوں دیا کہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ جڑ گیا. اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ اس کتاب قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو بلند کر دے گا. جو اس پر ایمان لائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، اللہ اس کو دنیا میں یہ مقام اور شان عطا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج انتہائی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. یہ باتیں آپ جانتے ہیں کس قدر شدید سختی ہوگی. لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے غرق ہوں گے، لیکن جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے نا، وہ دنیا میں بھی اللہ کے ہاں بڑا عظیم ہے، اور میدان محشر میں ساری انسانیت موجود ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان زمین کے ایک چٹریل میدان میں جمع ہیں، اور انسانیت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے کہ کہیں کوئی سایہ مل جائے، سستانے کے لیے کوئی اچھی جگہ میسر آ جائے، کوئی چھت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک کیا ہوگا؟ ان بے شمار انسانوں کے اندر ایک انسان کھڑا ہے، بظاہر وہ بھی دھوپ میں کھڑا ہے، ابھی بڑی سختی کے اندر موجود ہے. دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگا؟ بادل کے 2 ٹکڑے، یا پرندوں کے جھنڈ کے 2 لشکر، یا 2 سائبان اور 2 چھتریاں. یہ 3 لفظ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. فوراً آ کر ایک بندے کے اوپر سایہ کر دیا. میری اور آپ سب کی یہ خواہش ہے کہ نہیں کہ اللہ ہمیں یہ شرف عطا فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو، میرے یہ عزیز سامعین، مرد بھی اور میری مائیں اور بہنیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، ان سب کو یہ اعزاز قیامت کے دن عطا فرمائے. لیکن پتہ ہے کہ یہ اعزاز کیسے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں رہ کر قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھا اور بالخصوص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہا، روز قیامت پوری انسانیت دھوپ کے اندر بلبلا رہی ہوگی. اللہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرنے والے مرد اور عورت پر بادل کے 2 ٹکڑے بھیج دیں جو اس کے اوپر سایہ کر دیں گے. وہ 50,000 سال کی دھوپ سے، تپش سے، حرارت، سختی سے محفوظ کر دیا گیا. بات سمجھ نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ جہاں وہ کھڑا ہے تو بادل صرف وہیں پر ہوں گے، اور وہ اگر آگے چل دے گا تو بادل وہیں رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے، اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. بلکہ نہیں، فرمائے کہ میدان محشر کے اندر جیسے جیسے سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھنے والا شخص سفر کرتا رہے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے گھومتا رہے گا، اللہ کے حکم سے یہ سورہ بقرہ اور آل عمران بادل بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ کہیں اس کو دھوپ نہ لگے، کہیں اس کو پریشانی نہ ہو. یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا میدان محشر میں بھی نمایاں ہوگا، میدان محشر میں بھی
اس کا ایک الگ شان اور مقام ہوگا۔ اس سے بڑی بات ہر انسان خطا کا مطلع ہے کہ نہیں؟ بظاہر ایک بات کو یہ بندے کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قرآن کے ساتھ میں تعلق جوڑ لوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تعلق جوڑ لیا لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہے۔ اب روز قیامت فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا گیا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھنے والا ہے۔ اور یہ شخص کون ہے کہ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے۔ کیا ہے جی؟ چاہے وہ سارا محفوظ ہے یا قرآن کی چند صورتیں محفوظ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر سارا قرآن نہیں آتا نا تو کم از کم آخری پارہ تو یاد کر لو۔ آخری پارہ پورا نہیں یاد کر سکتے، جو آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 30-40 صورتیں تو آنی چاہیے آدمی کو نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب قرآن شخص، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص اپنے دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے مثال کے طور پر 10 سال جہنم میں رہنا ہے۔ اب جہنم تو عذاب کی جگہ ہے، جہنم تو انسان کو جلانے کی جگہ ہے، آگ ہی آگ سے وہ بھری ہوئی ہے۔ لیکن کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اندازہ کریں قرآن کے ساتھ تعلق کی برکت دیکھیں ذرا۔ آپ نے فرمایا کہ لو جعل القرآن فی حابل، کہ یہ قرآن پاک چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے۔ سمجھنا اس بات کو، چمڑے سے مراد عام چمڑا نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ ہم لیں اور کسی جانور کا چمڑا لے کر اس کے اندر سی دیں، اس کو بند کر دیں۔ فرمایا کہ ثم القی فی النار، چمڑے کے اندر قرآن کو بند کرنے کے بعد آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ ما احترقت، تو آگ کی مجال ہے کہ قرآن کو آگ لگائے۔ لیکن دنیا کے اندر ایسا اگر کوئی کرے نعوذ باللہ تو قرآن تو جل جاتا ہے۔ قرآن تو امام احمد بن حنبل سے یہی سوال کیا گیا کہ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ بظاہر دنیا میں تو چمڑے کے اندر قرآن کا مصحف آپ رکھیں، آگ میں ڈالیں، آگ تو لگ جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو جعل القرآن فی حابل ثم القی فی النار، کہ اس قرآن کو چمڑے میں ڈال دیا جائے۔ تو امام احمد بن حنبل نے سمجھایا کہ اس حدیث کا مطلب جو چمڑا بیان کیا جا رہا ہے نا، اس چمڑے سے مراد انسان کا وجود ہے۔ انسان کا یہ بھی چمڑا ہی ہے نا، کیوں جی؟ اللہ فرمایا کہ جس چمڑے کے اندر، جس انسان کے دل کے اندر، جس مرد اور خاتون کے دل کے اندر اللہ کا قرآن آ گیا، میں تو کہتا ہوں اور اس کہنے میں شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ بھلے قرآن کی ایک سورت ہی اس میں ہو، اور قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت، سورت الکوثر یا سورت الاخلاص ہی اس کے اندر موجود ہے، یہ صاحب قرآن، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا، محبت کرنے والا جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے جہنم کی آگ کو حکم دے دیا ہے کہ میرے اس بندے کو جلانا ہے، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں جتنے بھی بے شمار انسان جہنم کے اندر ہے، آگ ان کو جلا رہی ہے، اور جلا جلا کے ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، اللہ فرماتے ہیں کہ آگ ان کے چمڑوں کو جلا جلا کر جب ختم کر دے گی تو پھر ہم نئے چمڑے پہنا دیں،
نئے چمڑے پہناتے رہے، ان کو عذاب دینے کے لیے، ان کو تکلیف چکھانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے۔ لیکن اے مسلمان ذرا سمجھ تو صحیح کہ تو دنیا سے صاحب قرآن بن کے جائے، قرآن کو پڑھنے والا بن کے جائے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہوا تو چلا جائے، تو اگر اپنے بتقاضۂ بشریت گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، اللہ اپنا عدل دکھلائے گا کہ دیکھو اس کو میں نے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں بھیج دیا ہے۔ لوگ دیکھ کر راضی ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بھی ہمارے ساتھ فلاں گناہ کے اندر شامل ہوتا تھا، لہذا اللہ نے انصاف کیا ہے کہ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا ہے۔ لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہ جہنم میں بھی آ کر سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، کہ جہنم کی آگ کو بھی اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے وجود کے اندر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس کے باوجود بندہ کوئی قرآن سے تعلق نہ جوڑے، بدقسمتی نہیں، چھوٹی قسمت نہیں۔ اس لیے 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھنا۔ اردو کے اندر ایک کتاب ہے استاد پنجاب، کئی احباب آپ میں سے ماضی قریب کے ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام جانتے ہوں گے، مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ رحمۃ الواسع۔ ان کی سوانح حیات اور ہسٹری پر وہ کتاب ہے۔ یہ 4 بھائی تھے جب پیدا ہوئے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ یہ پیدائشی طور پر نبینا تھے۔ 3 بھائی ان کے بہت اچھے اور بینا اور دیکھنے والے۔ ان کے والد نے وہی فیصلہ کیا جو آج کا ہر بندہ فیصلہ کرتا ہے، کہ ان 3 بیٹوں میں سے ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی کاروبار کر کے دے دیا، اور یہ جو نبینا تھے نا عبد المنان وزیر آبادی، اس کو مدرسے میں داخل کرا۔ چلو یہ لولے لنگڑے نبینا ہی صحیح، مدرسے والے یہ بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن خدا را ذرا اس واقعے کو غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا کہ سارا کچھ دنیا ہی نہیں ہے میرے بھائیو۔ دنیا تو بڑی جلدی سے ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی تو آپ کی آخرت کی۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی وقت کے بہت بڑے عالم محدث بنے، فقیہ بنے۔ ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے چند دنوں کے بعد عبد المنان وزیر آبادی کو خواب میں ملتے ہیں۔ اب بیٹا جو عالم ہے اپنے باپ کو خواب کے اندر مل کر پوچھتا ہے کہ ابا جان بتاؤ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو والد نے رونا شروع کر دیا، اور روتے کے دوران ہی کہنے لگا کہ عبد المنان کیا پوچھتے ہو؟ تجھے جو میں نے مدرسے میں داخل کرایا اور تم قرآن کا حافظ بنا، عالم بنا، اس برکت سے اللہ نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے، اتنے انعامات سے نوازا ہے، میں تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور اب میری دل کی حسرت یہ ہے کہ کاش میرے گھر میں پیدا ہونے والے 4 بیٹے ہی نبینا پیدا ہوتے، تاکہ نبینا ہونے کی وجہ سے میں سب کو ہی مدرسے میں داخل کراتا اور اللہ مجھے اور برکتوں سے نواز دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹوں کو سکول نہ پڑھاؤ، کالج نہ پڑھاؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ثانوی حیثیت ہے۔ ان کو پہلے قرآن بھی تو آنا چاہیے نا یار۔ یہ شومی قسمت نہیں ہے مسلمان کی کہ میری اولاد کو دنیا کی ساری ہسٹری آتی ہے، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، نہیں آتا تو نماز کی دعائیں نہیں آتی، نہیں آتا تو نماز کی دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں آتا تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں خود قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے اور اس کی بنا پر اللہ نے دنیا بھی بہتر کر دینی ہے، میدان حشر کے اندر بھی اللہ نے سایہ عطا کر دینا ہے،
اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کیا؟ اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھ کر ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور بڑا عمل ان دنوں میں کیا جانے والا وہ قربانی۔ قربانی جو ہے یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک بندہ اگر استطاعت بھی رکھتا ہے نا، قربانی کر بھی سکتا ہے اور پھر بھی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا تو وہ عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح ہاں یہ استحبابی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں 10 سال رہے اور 10 سال ہی قربانی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ 2 مینڈے بھی قربان کیے، چھترے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی بھی دی۔ اور حجۃ الوداع جس سال آپ نے حج کیا سن 10 ہجری کے اندر، کہ اس سے اگلے سال آپ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اس سال آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ کتنی؟ یہ عمل کر کے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ اگر حالات کمزور ہوں تو پھر ایک قربانی کر لو، تھوڑی کر لو، حصہ ڈال لو۔ اگر حالات اچھے ہو جائے تو پھر زیادہ بھی کی جا سکتی۔ اور یہ بھی ترغیب دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں نا وہ خود بھی قربانی کرے اور لوگوں کو قربانی وقف بھی کرے۔ کیوں؟ لوگوں کو قربانی وقف کرنے کا ثواب اسے الگ ملے گا۔ لوگوں کو گفٹ کرنی چاہیے قربانی۔ اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اور یہ الحمدللہ سارے ہم مسلمان کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی صرف قربانی کا گوشت کھانے اور کھلانے کا نام نہیں ہے۔ قربانی ایک ایثار اور جذبے کا نام ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی قوم اپنے نظریے، ملک و ملت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ تو محض اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قربانی کا گوشت کھانے کھلانے کے ساتھ ساتھ قربانی والے عمل کو ہمارے اعمال کی بلندی کا سبب بھی قرار دیا ہے اس کو، اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے اجر اور ثواب بھی رکھ دیا ہے۔ اور آ کر اگر کوئی بندہ بہانہ کرے غربت کا، تھوڑا سا تقابل تو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بن کر مسلمانوں پر کبھی بھی غربت کا دور نہیں آیا۔ آج بڑی غربت کا رونا ہم رو رہے ہیں، ہوگی کسی حد تک غربت، لیکن آج کی یہ غربت اور رسول اللہ صحابہ کے دور کی غربت کا اگر ہم مقابلہ کریں تو کیا غریب کا آج کا مسلمان غریب زیادہ ہے یا اس دور کا مسلمان زیادہ غریب ہوتا تھا؟ صحابہ آ کر مسئلہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی، کیا آدمی کی ایک کپڑے ایک چادر کے اندر نماز ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ایک کپڑے کے اندر نماز کا سوال کرتے ہو، اول کلکم ثوبان، یہ بتلاؤ تم میں سے 2 کپڑے ہیں کس کے پاس؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے 2 کپڑے، قمیص اور ازار یعنی چادر کسی کے پاس میسر نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی چادر کے اندر جناب والا عام روٹین میں بھی اس کو پہننے اور نماز بھی ایک ہی چادر میں ادا کرنا۔ آج کے دور میں ایسی غربت ہے، اس کے باوجود صحابہ قربانیاں کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ اور صحابہ تو باقاعدہ مہینوں پہلے جانور لے کر ان کی خدمت کرتے، ان کی تربیت کرتے، ان کو پروان چڑھاتے، ان کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ بڑے شوق سے صحابہ قربانیاں کرتے تھے، اور صرف قربانیاں ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جہاد بھی ہوتا تھا،
تو جہاد کے اندر بھی حصہ ڈالتے تھے، جہاد کے اندر بھی اپنی مال کی قربانی بھی دیتے، جان کی قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ غربت کا بہانہ نہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں جب مسلمان کمزور تھے اور قربانی کرنے والے لوگ کم تھے، قربانی کرنے والے لوگ، تب اللہ کے نبی نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کوئی بندہ اپنی قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ سٹور نہ کرے، ذخیرہ نہ کرے۔ مقصد کیا تھا کہ جو نہ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں ان میں تقسیم ہو جائے، کیا ہو جائے۔ لیکن بعد میں اللہ نے فتوحات کے ذریعے مسلمانوں کو مال سے نواز دیا، قربانی کرنے والے زیادہ ہو گئے اور نہ کرنے والے تھوڑے لوگ رہ گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے یہ پابندی ختم کر کہ کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کر سکتے۔ ذخیرہ کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ جناب والا فریج بھر کے رکھ دیا، 3 دنوں کے بعد پینٹ کا ٹرانسفارم جل گیا، 15 دن وہ بنا نہیں، اور 15 دنوں کے بعد جب فریج کھولی تو بدبو مچھی اور وہ گوشت اٹھا کے روڑی پر اور برا کر پر ڈالنا پڑا۔ ٹھیک ہے، آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں ایک حد تک، ضرور کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو قربانی کا اصل مقصد ہے اس کو بھی مد نظر رکھے نا۔ مقصد کیا ہے کہ آپ نے قرب و جوار میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں دیکھیں کہ اگر نہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، اگر کرنے والے زیادہ ہیں اور نہ کرنے والے کم ہیں تو پھر زیادہ بھی سٹور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا۔ اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سیرت ابراہیم کا جو ہے وہ خلاصہ ذکر کریں گے، کیونکہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی یادگار ہے۔ قربانی کا سیزن آئے، قربانی کے ایام ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی جو جانور ہم قربانی کے لیے لیتے ہیں، زندگی ہوگی، آپ پیدا ہوئے، شعور میں آئے، علماء سے سنتے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فلاں فلاں عیب والا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے جائز، آپ سب جانتے ہیں۔ میں بطور سبق اور خلاصہ اس کو دوبارہ دہراؤں گا اگلے جمعے کے اندر، لیکن دراصل جو ہمارا پوائنٹ ہوگا نا، سیرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ وہ عیب کون کون سے ہیں جو جانور کی بجائے خود قربانی کرنے والے بندے میں پائے جائیں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ جیسے جانوروں کے عیب بتائے گئے ہیں نا، اسی طرح اسلام میں بندوں کے عیب بھی بتائے ہیں کہ بندے کے اندر اگر وہ عیب پایا جائے تو اس کی قربانی، اور وہ بتانے ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ بندے کو پتہ نہ ہو اور وہ اس کے اندر عیب موجود ہو، اتنی بڑی رقم اس پر خرچ کرے، مال خرچ کرے۔ یعنی قربانی کرنا کون سا آج کے دور میں سستا کام رہا ہے؟ ہمارے مرکز انس بن مالک میں وہ جو حصہ رکھا گیا 35,000 روپیہ گائے کا حصہ، اور اگر آپ بکرا چھپرا لینے جائیں تو میرے خیال میں کوئی 70-80 ہزار سے تو کم کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اگر 50-60 میں لیں گے تو وہ تو برائے نام ہی ایک جو ہے نا وہ بس ایک کیا میں نے فرد ہی ہوگا، قربانی کا ایک جانور ہی کھڑا ہوگا، باقی نکلنا اس سے کیا ہے۔ 35,000، اور اس دفعہ انہوں نے ہر استاد کے ذمہ لگایا کہ آپ نے 3 حصوں کے پیسے بھی جمع کروانے۔ جی، لیکن میں آپ سے یہ گزارش نہیں کروں گا کہ آپ نے مجھے وہ 3 حصوں کے پیسے دینے ہیں، آپ کے یہاں مسجد کے معاملات پہنچ جاتا ہے۔ پچھلا جمعہ قاری وسیم صاحب نے پڑھایا، مجھے پتہ چلا کہ کافی حد تک انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا، ان کی بات پتہ نہیں آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ جی، تو میرے بھائیوں، یہ آپ کی اپنی ضروریات ہے، ان کو آپ نے خود ہی پورا کرنا ہے۔ آج بھی مجھے بزرگ بتا رہے تھے کہ ابھی تک یہ جو ہم نے سولر کا سسٹم مکمل کیا ہے، اس کی مد میں قرضہ مسجد پر باقی ہے۔ ہر جمعے مجھے یہ خبر سننے کو ملتی ہے۔ یار یہ ہم خود نہیں کریں گے تو کون کوئی بات سے آپ کے کرے گا؟ اگر آپ سارے احباب جو تعاون کرتے ہو نا، ہر جمعے کا مجھے 4,000 ملتا ہے اور ہر جمعے میں لے کر جاتا ہوں،
میرے ساموں سے یہ اترنے والے ہیں تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. 1 مہینے کا 16,000 بنتا ہے، یہ آپ اس میں شامل کریں. لیکن اللہ نے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، خرچ کریں، اس قرض کو اتاریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کو مکمل کرنے کے بعد اگلا پروسیس کیا ہے. مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، یہ بھی قربانی کریں گے حصہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر آپ نے بوقت تشریف لانا ہے. وقت کی پابندی کریں، جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو بہت کم لوگ موجود ہوتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی مواد بچا کر رکھتا ہوں، آخر میں بیان کروں. جب آپ پہلے آئیں گے تو ہم وقت کی بھی پابندی کر لیں گے انشاءاللہ. سیرت ابراہیم اور بندے کے اندر کون کون سے عیب پائے جائیں کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی رحمت خاص کے ساتھ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور بھی فرمائے. آمین و آمین.